کس کس کے حضور سپاس عقیدت پیش کروں۔ میرے دوستو، سب میرے سر کا تاج ہیں، سب میرے لیے تمانیت صدر کا سامان ہے، سب میری بصارت کا نور ہیں اور میرے لیے تسکی کا سامان ہے۔ اس خفلہ سراپا عز و شرف میں شرکت کی سعادت سے پیراور ایک ایک فرد میرے لیے قابل عزت تکریم ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ آغوش وقت میں وسط ہوتی تو میں اپنی معروضات کو طولانی شکل دیتا، لیکن مجھ سے قبل رحمتوں کی برسات کا نزول ہو رہا تھا۔ ایک ایک خطیب اپنے زرین خیالات کا اظہار فرما رہا تھا، ایک ایک مقرر و واعظ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و نبوت میں عقیدت و محبت کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بیٹھے کوٹھی میر خان کے اس مقام پہ ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگا۔ ہمارے آقا، ہمارے مدنی تاجدار ہمارا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ وہ صرف اشارہ نہیں ہے کہ غلام کو جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں اور قیامت تک جانیں گے بھی، کیونکہ شفاعت کا صحرا کس کے سر ہے؟ انہی کے سر ہے۔ جب شفاعت کا صحرا ان کے سر ہے تو ضروری ہوا کہ وہ اپنے غلام کو جانے بھی اور پہچانے۔ بات محبتوں کی چلی، بات محبتوں کی چلی۔ اے بیرے محبت میں انغماس کرنے والوں، اے اپنے نبی کا گیت گانے والوں، اپنے نبی کے نام کی مالا جپنے والوں، نبی کی صلاح خوانی کرنے والوں، نبی کی مدحت کے خطیب بننے والوں، شب و روز اپنے پیارے آقا مدنی تاجدار پہ درود پڑھنے والوں، نبی کے متوالوں، نبی کے جیالوں، یہ محبت، یہ ذوق اگر تحریز شباب پہ جوان رہے گا، آپ غالب رہیں گے، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ نہریہ شریف۔ ایک فکر کو سرمایہ بنا لو۔ مولانا شبیر صاحب، صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب، محترم قاری عبدالغفور صاحب، مولانا کبیر صاحب، ایک کہکشان حق ہے علماء کرام کی جس کا نام نہیں لے سکا، معذرت خواہ ہوں۔ سب کے اسماء گرامی میرے لوح ذہن پہ رقم نہیں ہے میرے دوستوں، لیکن جو محبت کا جذبہ ہے یا میرے احساسات ہیں ان کے لیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کون اپنے سینہ کو صدر کو چیر کے کسی کو بتائے؟ میرے دوستو، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا۔ عرض کر رہا تھا، مرد کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فکر کی بات ہو رہی ہے اور کسی ایک اور صاحب دانست نے، ایک عظیم المرتبت نے، مصطفیٰ کی محب نے بڑی خوب بات کہہ دی، بات ہی ختم کر دی، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اے خیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، کہ نبی کے نام پر جینا، نبی کے نام پر مرنا، یہی ہے ابتدا میری، یہی ہے انتہا میری۔ اور مرد کلندر لاہوری ایک فکر دے کے جا رہے ہیں، اور جس فکر کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی رہبری کا سامان ہے، کتنی بڑی رہنمائی کا سامان ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رہبری کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ آئی خیر، اور قیامت تک آنے والی نسل و فصل کو ایک پیغام دے رہا ہے، وہ ایک میسج دے رہا ہے اور بتا رہا ہے، اللہ اکبر، کہ اگر عروج چاہتے ہو، ارتقا چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، توقیر و تکریم کے موضوع کو اپنے دامن کی زینت دیکھنا چاہتے ہو، وہ سوریہ پہ متمکن ہو کے اگر آسمان کمالات کے چمکتے اور دمکتے ستارے پر بھی اترنا چاہتے ہو اور اپنی چمک اور دمک سے دنیا کی تاریخی کو جانے میں بدلنا چاہتے ہو، آسمان عزت کے اگر اللہ اکبر آفتاب عالم تاب بن کے دنیا پہ چھا جانا چاہتے ہو، دنیا کی تاریخ کو شکر اگانا چاہتے ہو، کمانیت صدر کو مقدر دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بصیرت و بصارت پہ عرفان کا نور دیکھنا چاہتے ہو، سوچ و فکر کو عرفانی نور دینا چاہتے ہو، اپنی گرفت کو عرفانی نور دینا چاہتے ہو، اگر کردار و گفتار کو اپنی ریاست
اس میں گواہ بنانا چاہتے ہو، میرے دوستو اگر پوری دنیا کے دلوں پہ اپنی حکومت چاہتے ہو تو مرد کلندر نے پیغام دے دیا میرے دوستو، اور قرآن عظیم کی آیہ مبارکہ کی تشریح اور قرآن عظیم کی اس آیہ مبارکہ کی تشریح شاعری کی دنیا سے ہو کر اس انداز سے کرتا ہے، اور اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت کے حضور ان کی بارگاہ بنا اور نبوت میں عقیدت و محبت کے پھولوں کی پتیاں اس انداز سے نشان کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد سے وفا دور تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اب پوری دنیا کو اگر مسخر کرنا چاہتے ہو، سیاروں ستاروں پہ کمندے ڈالنا چاہتے ہو، زیور انسانیت سے آراستگی چاہتے ہو، آدمیت کے مفہوم سے آشنا ہونا چاہتے ہو، اگر قرآن کی تفہیم کے مقتضا بن کے قرآن تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہو، انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، آدمیت کو سمجھنا چاہتے ہو، اوج سریا پہ اگر اپنا مستقر بنانا چاہتے ہو، کسی مقام شامخ پہ براجمان ہو کے العظیم کرسی پہ براجمان ہونا چاہتے ہو، تو مرد کلندر نے بڑی خوب بات کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ یہاں باعث اللہ اکبر تخلیق کائنات سید الابرار ذی وقار نبی محترم محتشم خاتم کہکشان حق ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ کی تعریف میں خود رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، قرآن عظیم کی آیہ مبارکہ میرے مصطفیٰ کی نعت بن رہی ہے، ذرا سنیے تو صحیح، یہ نعت پڑھنا صرف ہمارا کام نہیں، نعت تو رب نے بھی پڑھی ہے، رب بھی اپنے نبی کی تعریف اس انداز سے کر رہا ہے۔ میرے دوستو رب نے ایک مشروط فیصلہ کر دیا کہ اے مومنو، اے میرے بندو مصطفیٰ کے غلاموں، اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرا تقرب چاہتے ہو، اللہ اکبر تمانیت صدر چاہتے ہو، میری بارگاہ ربوبیت میں آنا چاہتے ہو، میری بارگاہ وحدانیت و یکتائیت میں آنا چاہتے ہو، اللہ اکبر اگر میری بارگاہ رحمانیت میں آنا چاہتے ہو، میری بارگاہ رحیمیت میں آنا چاہتے ہو، میری بارگاہ توابیت کو دستک دینا چاہتے ہو، اگر بارگاہ سبحانیت میں آنا چاہتے ہو، بارگاہ ستاریت میں آنا چاہتے ہو، اللہ اکبر تو رب ذوالجلال کا یہ ارشاد ہے، اس احکم الحاکمین کا یہ ارشاد ہے، اس حاکم حکومت تخلیق و خالقیت کا یہ ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دے اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے جو بندگی کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں، شب و روز میرے خوف و خشیت کے چراغ کو جو اپنے سینہ میں روشن رکھتے ہیں، کیونکہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خوف و خشیت کے چراغ کو اپنے سینہ میں روشن کرے، اللہ اکبر اس کی حمد کرتا رہے، اس کی بارگاہ ربوبیت میں تحمید کے پھولوں کی پتیاں چھاور کرتا رہے، اس کو وحدہ لا شریک مانے، اس کو احکم الحاکمین مانے، اللہ اکبر، اور اس کے احکام کی تعمیر کرے، اور اس کے پیارے نبی کی عشق و محبت کی شمع کو سینہ میں روشن کرے، سنن کا احیا کرے، واجبات و فرائض کی پابندی کرے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے قدم بآلام ہو، سچائی کا پاسدار ہو، مجاہد ہو، جہاد اصغر بھی کرے، جہاد اکبر بھی کرے، نفس کے خلاف بھی جہاد ہو، کفار کے خلاف، شر پسندوں کے خلاف بھی جہاد ہو۔ میرے دوستو ہر حال میں مجاہد بن کے رہے، ایسے انسان کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کہہ دے اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے کہہ دے جو بندگی کی لذتوں سے آشنا ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی لذتوں سے آشنا ہے، جن کے ظاہر و باطن میں ایک خوبصورت رحمانی اور مستفی انقلاب بپا ہے، ان سے کہہ دے کہ اگر وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دے کہ وہ تیری اطاعت کریں، تیرے مقرب بنے، تیری محبت کے چراغ کو سینہ میں روشن کر لیں۔ جب وہ تیرے ہو جائیں گے، تیری دہلیز پہ آ جائیں گے، حریم مصطفی تک جب ان کی رسائی ہو جائے گی تو حریم کی بریائی ان کا بہتر رہے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے، یہ بادشاہتے یہ شہنشاہیت، یہ قابل حضرت کرسیاں، یہ عظیم عہدے، یہ شانے، یہ ملکانہ ٹھاٹ بھاٹ، یہ چودراہٹ، یہ سرداریاں، یہ خانیاں، یہ نوابیاں، یہ مرزا ہونا، راجپوتانہ ٹھاٹ بھاٹ، یہ معاملات، یہ برادری کی شانیں، یہ محلات، یہ باغات، لمبی چوڑی حویلیاں، بلک بہت سے عمارات، یہ ٹرانسپورٹ، یہ لگژری رہائش گاہیں، اللہ اکبر، یہ لیلہات کے کھیت اور حکومتیں،
بادشاہت ہے، صدر بننا، وزیر اعظم بننا، یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ اگر کائنات کے حوالے سے میں بات کروں کہ اللہ کی کائنات کو کتنی وسعت ہے، کتنی بسیط ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے، میرے دوستو اگر اس تفصیل میں جاتا ہوں بڑا وقت لگے گا۔ اس عنوان کی بساط کو پسارنا میرے لیے مشکل ہے میرے دوستو، اس کو سمیٹ اور لپیٹ نہیں سکوں گا، لیکن آغوش وقت میں کچھ دیر جو میں اس پہ وسعت ہے اس کے حوالے سے جو دو معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں انہماک چاہوں گا، یہ نہ ہو کہ آپ کے طیور فکر کسی اور مقام پہ بے پرواز ہوں۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو انہیں مراکز پہ مجبور کر کے اس تقریب میں ذرا پیسوشن ہو یا بندو سعادت پہ اپنی شدت کو یقینی بنائے اور کل پر روحن یہاں حاضر ہو الوائزان قلوب کے میرے قلوب پہ میری معروضات کو رقم کریں تاکہ یہ چیزیں آپ کے کام آ سکیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نے رقم کر دی اور اس فکر کو اپنا لیا، مرتے کیلنڈر کی فکر کو اپنا لیا، یا اللہ اکبر رومی کشمیر بڑا خوب پیغام دے کے جا رہے ہیں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں، کیا خوب پیغام ہے، اس میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی شیرینی ہے، کتنی وسعت ہے میرے دوستو، اللہ اکبر کیا خوب بات کہہ کے جا رہا ہے۔ یہ تمام جو عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں مصطفیٰ کے جو غلام ہیں، جو کہکشان حق ہے، جو منظومانہ انداز سے یا نثری انداز سے اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت کے حسب سلام عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں، صفائے عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں، نعتوں کے گلدستے پیش کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستو، ان کی آواز میں اور ان کی اللہ پر فکر میں کتنی موافقت ہوتی ہے۔ مرد کلندر رومی کشمیر بھی کہہ اٹھا کہ لکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک زمانی ایچی پریت دا محمد جن جن جنوے کہانی۔ میرے دوستو اپنے کردار کو اپناؤ، کردار کے غازی بنو۔ مولانا قاری عبدالغفور بھی کہہ گئے تھے کہ کردار کا غازی زندہ رہتا ہے، کردار زندہ رہتا ہے، کردار کو سیست ہے، کردار کو کوئی کسی بھی طرح کی سراب یا زیادت کی آنگی کل نہیں کر سکتی۔ جو صاحبان کردار ہوتے ہیں وہی چھا جاتے ہیں، وہی غالب ہوتے ہیں، وہی قابل فخر کرسی پہ براجمان ہوتے ہیں، وہی عظیم الوطن پہ فائز المرام ہوتے ہیں، وہی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، وہی قوم کی متاع ہوتے ہیں، وہی قوم کا ساسا ہوتے ہیں، وہی مرجع خلائق بنتے ہیں، اور پھر وہی کردار انسان کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر، جب بھی اللہ اللہ کی ضربیں لگیں مست ہو جایا کرو، اللہ جنونی ہو جایا کرو، دیوانے بن جایا کرو، بولو دیوانے بن جایا کرو۔ اس انداز میرے مصطفیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والے آپ کے دشمن کہیں کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یاد میں یہ دیوانے ہیں اور یہ مصطفیٰ کے محب ہیں، اور یہ ذکر آپ کی پہچان ہے۔ یہی ذکر یہاں دنیا میں بھی آپ کو سربلند کرے گا، سرفرازی کا تاج آپ کے سر پہ رکھے گا، اور جب دنیا سے جائیں گے قبر میں اتریں گے تو قبر کی تاریخ کی اجالے میں بدلے گی۔ یہی ذکر، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط کرو، قرآن کے ساتھ محبت اور رغبت رکھو، اس کی تعلیمات کی تعمیل میں زندگی بسر کرو، سنن کا احیاء واجبات و فرائض کی پابندی کرو، تسبیحات سے کام لو، تحریم سے کام لو، رات و ملائل سے کام لو، مفاجت بکری نہ کرو، واجبات نمازیں پڑھو، جبیروں کو سجود کا نور دو، دل کو عشق رسول کا سرور۔ اللہ مومن 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 میرے دوستو، جو اللہ کی طرف شاید کردہ فرائض ہے، مصطفیٰ کی سنن کا احیاء کا معاملہ ہے، قرآن سے محبت کا معاملہ ہو، اس میں اگر اتنی سست روی اور سربیری اور کسالت سے کام لے اور پھر ہم مجاہد سینہ تھاپ کے یہ کہیں کہ باٹر توڑیں گے اور کشمیر کو آزاد کروائیں گے، کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو صحابی رسول خالد بن ولید کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ کس کی؟ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت مولا علی شیر خدا کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، اور تاجدار کشور صداقت، تاجدار کشور صداقت
اللہ اکبر بعد از انبیاء سے روشے میں تحقیق حضرت سیدنا سید صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا بے شک اونچی آنکھیں جڑو نا سبحان اللہ اوکاش اللہ اکبر یہاں میں نعرہ لگا دو نعرہ دیکھ نعرہ تسلا اٹھاؤ نعرہ زردہ نعرہ کوٹی نعرہ کھروٹی نعرہ روٹی یقین جو آنا آپ اتنے اچھلتے کہ یہ چادریں بھی نیچے آ جاتی لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بات ہو رہی ہے تو کفر کے گھوڑے کہیں اور دوڑ رہی ہوں تو بڑی افسوس کی بات بے شک مراجع پہ مجبور کرو جن لوگوں کی تیوری فکر دیکھو پہ میں پرواز ہے ان سے گزارش ہے کہ یہاں گل پر روح جسم پر حاضر ہو اور جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوہے ذہن پہ اس کو رقم کرو بے شک ہر روز عیدنے سے حلوہ خودت کسے ہر روز عید نہیں ہوتی آدمی آلوائی چاہتا رہے بے شک کیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ان پتہ چلا کہ واقعی سو جا گیا میری سمجھ آئی یا نہیں بے شک اس لیے محمد وہ کتاب قوم کا تمرائے پیشانی محمد وہ حرینے کس کا شفع شفستانی خسالہ جس کے تلور کا سنارے آپ حیوانی تراشہ جس کے ناخن کا حلانے آسما منزل ہومی جس کے آگے کوہ پر پل پلے زجرہ وناتک جس کے آگے اکل کل تفریح سبحان اللہ اس نبی کا تذکرہ خیر ہو اس نبی پہ درود پڑا جائے اور مومن اتنی سستی کا مظاہرہ کرے اور وہ خالق کائنات اللہ اکبر وہ تاجدار کشور فکرم غیب و شہود وہ مالک کشور حنانیت و منانیت و کفیل و رزق و عزت جب اس کی بارگاہ میں تحمید کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائے اللہ کو اس کے وعدانیت کے ڈنگے بجے تو مومن یہ بندگی کا دعویٰ کرنے والے یسوس بیری کا مظاہرہ کرے اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ دلوں کو ذاکر بناؤ اپنے سوچ و فکر کے زاویوں کو ذاکر بناؤ جبیروں کو سجود کا نور دو اللہ اللہ کرو ہم وقت اس کے نام کی مالا جپو کہ کسی وقت یہ موت کی جو آندھی چل رہی ہے آپ کی چراغ عزیز کو کل کر سکتی ہے اور آپ کو لقمہ اجل بنا سکتی ہے اپنی آغوش میں لے سکتی ہے اس سے پہلے کہ یہ کیفیت آئے اس مالک کشور حنانیت و منانیت اس کا فیلی رزق و عزت اللہ اکبر اس تاجدار کشور سمانیت کے حضور جبھی کو سجدہ کر نور دے کے اس کو راضی کر لو بے شک ابھی شور سبحان تب مجھ چنگا لوگ ہے تھا ریست دعا کو اللہ کی بارگاہ میں چودری قبیلہ کا لوگ جو قصمہ بیٹھے ہوئے ہیں کامل پیر کا پلو پوڑے ہوئے ہیں بے شک سبحان اللہ ڈاڈو پیر کا پلو پوڑے ہوئے ڈاڈو پیر کا کم پڑوسی کامل پیر کا لڑ لگے کم اتنی سستی کا مظاہرہ کرنے بڑے افسوس کی کرتے نعرہ تکبیر نعرہ اللہ اکبر چنگوں کو لوگوں میں نال تیرے اٹھنا بیٹھنا اللہ اکبر محبت کریں تو اللہ کے بدیوں کا نال تو دعویٰ بھی کریں تو اتنی سستی کا مظاہرہ بھی ہوئے تو بڑے افسوس کی گل ہے سبحان اللہ بس ایک گل تو میں پکڑے ہوئے بس دادوں تے پر دادوں مارو مجھ نمازاں پڑھے تو میں اس خدا نے دیتی رکھی لیکن ہو سوچا رہے تو کٹھار مارا رڑے تھوڑے دودھ گاؤں تو سکارو چاٹے مارے شکیہ دینا مکھر پیش مارو بس ایک ہی گل تو میں اللہ اکبر اس پر عمل کر رہے ہیں اور میں اس کا نام بھی محبت کریں پیار کریں ٹھیک ہے اللہ اکبر عرض کر رہا ہوں میرے دوستو ناراض نہیں ہونا یہ صرافت کی بات ہے سبحان اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں اللہ کا نور یہ دودھ یہ دہی یہ باقی جتنی نعمتیں ہیں یہ دیسی گھی یہ خالص و شفاف خوراک ایک ایک چیز یہ آپ لوگوں سے ملتی ہے اس لیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے بے شک سبحان اللہ میں شیریں دو گلہ بھائی چھوٹی مدے ناراض ہو دے پاری ہے لیکن پیچھے جیدہ ہو گئے پیرہ کی بھائی آلیا سے مدے چلیا عرض کر رہا تھا میرے دوستوں اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں رسول کا نام آئے تو پھر مومن اتنی سرد میری کا مظاہرہ کرے پتہ چلے کہ مومن جھوم جائے اللہ اکبر جب درود پڑھتے ہیں تو رسول کا منہ مبارک درود پڑھے جائیں بعض مقامات پہ جو 1500 سال پہلے سے محفوظ شدہ منہ مبارک ہے
حضور کے ہندوستان کے اندر بھی، لاہور چلے جائیں شاہی مسجد کے اندر بھی، سری نگر چلے جائیں ایک مقام پہ لال صاحب حضرت بل رحمت اللہ علیہ، وہاں اس آستانے پہ حضور کا منہ مبارک ہے۔ سننے میں آیا ہے، بڑے بزرگ لوگوں نے بتایا ہے کہ جب اس منہ مبارک کے سامنے ہم درود پڑھتے ہیں تو منہ مبارک حرکت کرنا شروع کر دے۔ اگر حضور کا بال منہ مبارک 1500 سال کے بعد زندہ ہے تو حضور تخلیق کائنات کا سبب جس کے لیے اللہ نے پورے دنیا کو اپنے معبود کے لیے بنایا، تو وہ کیسے اللہ اکبر، وہ کیسے مر سکتے ہیں، وہ کیسے مدد نہیں کر سکتے؟ میرے دوستوں سے بھی اتنا عرض کر رہا ہوں، ذرا نبی کے بن کے دیکھو تو صحیح، جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، کہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی میرے بندوں سے، مصطفیٰ کے اپنے امتیوں سے کہہ دے کہ اگر وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تقرب الہی کی شمع ان کے سینوں میں فروزہ ہو جائے تو وہ تیرے غلام بن جائیں، تیری دہلیز پہ آ جائیں۔ جب وہ تیرے ہو جائیں گے تو میرے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے مشروط فیصلہ کر دیا، اس خالق کی کائنات نے مشروط فیصلہ کر دیا، میرے دوستو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمیں در رسول تک اپنی رسائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے بڑا، اللہ اکبر، بڑا مفصل فرمان ہے، مفسرین نے بڑی تشریح کی ہے، بڑے بڑے محدثین و مفسرین اس کی تشریح کس انداز سے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں مخلوق کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر ایک کے نزدیک ہے، اللہ تو حنوت کے بھی نزدیک، اللہ تو یہود کے بھی نزدیک، اللہ تو مخاصمین دین کے بھی نزدیک، اللہ تو معاندین دین کے بھی نزدیک، اللہ تو سکھوں کے بھی نزدیک، اللہ تو بدھسٹ کے بھی نزدیک ہے، مسلمانوں کے بھی نزدیک ہے۔ میرے دوستو اللہ اکبر، جو کمیونسٹ جو بالکل اس کو نہیں مانتے، تحریوں کے بھی نزدیک ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے نزدیک ہے، لیکن ہر ایک اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اور تمام مکاتب ذکر کے جلیل القدر علماء اور تمام عظیم المرتبہ ائمہ اہل سنت نے اپنی شورائے خاص تصانیف کے اندر اس کو نقل کیا ہوا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تشریح وہ اس انداز سے کرتے ہیں۔ میرے دوستو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو رگ جان سے زیادہ نزدیک ہوں، لیکن ہر ایک اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو مصطفیٰ کے نزدیک